انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اصلاح کرا دو۔ اللہ کے نبی صاحب فرمانا المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ شیخ صاحب آئینے کے سامنے ٹھہریں گے، شیخ صاحب کے ہی پرسنالٹی کو بتائے گا، شیخ صاحب یہاں داغ ہے، شیخ صاحب یہاں کمی ہے، یہاں ہے۔ اگر شیخ صاحب کے بعد اس آئینے کے سامنے میں کھڑا رہوں گا تو مجھے کچھ نہیں بتائے گا کہ شیخ آئے تھے ایسا ایسا، نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہی ہونا چاہیے، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن مومن کے لیے بنیاد ہوتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو سہارا دیتا ہے، جیسے پوری عمارت کئی اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے، مومن ایسے ہی ہوتا ہے۔ یشد بعض بعضا، بعض کو بعض طاقتور، مومن کمزور نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یسلمہ، کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، یعنی ظلم بھی نہیں کرتا اور اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھ کے برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین ومن سن سنة حسنة الى یوم الدین، اما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ کل میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، امامنا، ہمارے امام، حقیقی امام، ریل امام، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ہم نے صدیق اکبر کو امیر المؤمنین مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عمر فاروق کو امیر المؤمنین مانا ہے، امام نہیں۔ ہم نے عثمان ذی النورین کو امیر المؤمنین مانا ہے، امام نہیں۔
ہم نے علی مرتضی کو امام یعنی امیر المؤمنین مانا ہے، امام نہیں۔ ہمارے ایک ہی امام ہیں جو سارے انبیاء کے امام ہیں، اور وہ ہیں ہم سب کے آقا، کونین کے سردار، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد میرے خصوصی خطاب کا عنوان ہے مسلمان کیسے ہوتے ہیں، یا مسلمانوں کو کیسے ہونا چاہیے۔ ایک بھولا ہوا سبق ہے جو مجھے اور آپ کو یاد کرنا ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات ربانی اور نبوی پر غور کریں گے، ہماری اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے ہم جیسے علماء کو 2000 کلومیٹر دور سے طلب کیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اللہ ان کی روزی روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ کمیٹی والوں کو بھی جزائے خیر دے، ان کی دین و ایمان میں، آل اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ آپ بھائیوں کی بھی رزق روٹی میں، آل اولاد میں، کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور ایک بنائے۔ میرے محترم، مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ مجھے اپنے طرف سے تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورۃ الفتح کی آخری 2 آیتیں پڑھا، 2 آیتوں کا ایک وافر حصہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی تو اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات اور سچے دین کے ذریعے بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس سلسلے میں اللہ کی گواہی کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ باطل پرستوں کے لیے بڑے بھاری، آپس میں بڑے رحم دل۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے وہ رکوع کرتے ہوں گے، وہ سجدہ کرتے ہوں گے، وہ رکوع اور سجود کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے، اللہ کی رضامندی کے لیے کوششیں کر رہے ہوں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کے آثار نمایاں ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل،
ان کی یہی مثال تورات میں ہے، یہی مثال انجیل میں ہے۔ یہ مومن کا نقشہ ہے، یہ مسلمان کا نقشہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ قرآن کے اندر ذکر ہے، تورات میں ذکر ہے، انجیل میں ذکر ہے، اور اللہ نے خود تعریف فرمائی ہے کہ مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا نا، کوالٹی میں کوانٹٹی میں ہے مسلمان، لیکن کوالٹی آف اسلام نہیں ہے۔ اور رب کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، رب کو کوالٹی آف اسلام کی ضرورت ہے۔ ابراہیم اکیلے تھے، ہے نا؟ کتنے تھے ابراہیم؟ اکیلے تھے نا؟ اللہ نے کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم اکیلے ہونے کے باوجود اپنی ذات میں وہ امت تھے، پوری کمیونٹی تھے، ہے نا؟ وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ أَبِيكُمْ ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ اللہ نے ابراہیم کو ملت کہا۔ ابراہیم امت تھے، ابراہیم ملت تھے، اکیلے تھے، حالانکہ صدق و صفا کے پیکر تھے، توحید کے علم بردار تھے، رب کے وفادار تھے، وفا شعار تھے۔ قرآن شاہد عدل ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جو رب کے وفادار تھے۔ اگر ایک آدمی بھی ہے رب کا وفادار ہے، رب ذوالجلال والاکرام کے دین کا پیروکار ہے، حق پر ہے، کافی ہے۔ بھیڑ باڑ کی رب کو ضرورت نہیں ہے، میجورٹی نہیں، مینارٹی۔ مختصر اللہ نے خود کہا نا کہ مسلمان بہت ہی مختصر رہیں گے۔ میرے بھائیوں، تو آپ دیکھیے اللہ نے دین کو غلبے کے لیے بھیجا ہے۔ دین غالب ہے، غالب ہے دین۔ ارے بولو، کیا بات ہے بابا، آپ خاموش بیٹھے، میری بھاشا نہیں سمجھ میں آ رہی۔ دین غالب ہے یا مغلوب؟ کیا بولیں گے؟ ارے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میری بات؟ بند کر دوں آخر دعوانا؟ پھر بولو نا بابا اللہ کے بندے، دین مغلوب۔ ماشاءاللہ، کیا بولیں گے؟ اکثر لوگ بولیں گے نہیں مولانا دین مغلوب ہے نا؟ میں کہتا ہوں نہیں، دین غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔ دین غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔ کیوں مسلمان مغلوب ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے۔ آج میں وہی سبق پڑھانے کے لیے آیا ہوں، وہی پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ دین غالب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اکیلے دین لے کے نکلے تھے نا۔ صدیق اکبر، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ، حضرت علی، پنجتن کے 5 پیر۔ آج کتنا ہے؟ دین یہیں 5 سے شروع ہوا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صدیق اکبر، پھر اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ اور آج 170 کروڑ سے 200 کروڑ تک ہے، تو دین غالب ہے نا؟ غالب ہے نہیں ہے؟ کیا بولتے استاد؟ غالب ہے نا دین؟ دین پھیل رہا ہے، مسلمان مغلوب ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کو اپنے نمازوں کی ضرورت نہیں، اپنے روزوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، اے آدم کے اولاد، ان اولکم وآخرکم وانسکم وجن، بڑی لمبی حدیث ہے۔ اے آدم کی اولاد، تمہارا اول بھی، تمہارا آخر بھی، تمہارے انس بھی، تمہارے جن بھی، سب کے سب نیکی پر آ جائیں۔ اگر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو کر سارے نیک کام کرنے لگے،
میری سلطنت میں رتی برابر ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. تم میں کا اول بھی آخر بھی انس بھی جن بھی اگر سب کے سب مل کر کے برائی پر آمدہ ہو جائے تب بھی میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے. اللہ کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں. تو دین غالب ہے، غالب. الاسلام اعلی ولا یعلی ابدا. اسلام سر بلندی کے لیے آیا ہے، سر بلند ہی رہے گا. ہاں، ہم اپنے اعمال، ہم اپنی بدعقیدگی، ہماری اپنی شرعی جہالت، اپنی دین بیزاری، دین دوری، علماء سے دوری، کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے ہم یہ ہیں. ہم اپنی شناخت، اب جیسے میں نے پہلی صفت بیان کیا کہا اللہ نے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہیں، آپ کے فالورز ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے متبعین ہیں. کیسے ہیں وہ؟ باطل کے لیے بڑے بھاری، آپس میں رحم دل. آج ہے کیا بھائی؟ مسلمان واقعی مسلمان کے لیے رحم دل ہے؟ ہاں؟ ارے نہیں بابا، آج سلام نہیں کر رہے، جواب نہیں دے رہے، ایک دوسرے سے یہ نہیں ہے. جبکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے نبی کے بازو میں صدیقہ کائنات ہماری اور آپ کی روحانی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہودی جاتے جاتے کہتا ہے السلام علیک، لام کو ہٹاتا ہے، السلام علیک لام کو ہٹا دیتا ہے. سلام کے معنی سلامتی، شانتی، سام کے معنی بربادی. ہاں، جاتے جاتے کہتا ہے السلام علیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ تم ہلاک ہو جاؤ. ایسے بددعا الفاظ کون کہتا ہے؟ یہودی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن حضرت عائشہ کیسے برداشت کر سکتے؟ بیوی تھی، ہے نا، کیسے برداشت کر سکتی؟ حضرت عائشہ نے کہا بل علیک السلام واللعنہ، او ظالم انسان، میرے نبی کو بد دعا کرنے والے، میرے نبی کو برے الفاظ سے پکارنے والے، اللہ تجھے غارت کرے. بل علیک السلام واللعنہ، بلکہ تو برباد ہو جائے، اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے. ہماری اور آپ کی روحانی ماں کا جواب دینا صحیح تھا یا غلط تھا؟ ہاں، صحیح تھا نا؟ ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی سے کچھ کہنے کے بجائے اما عائشہ سے کہہ رہے ہیں علیک الرفق یا عائشہ، علیک الرفق یا عائشہ، علیک الرفق یا عائشہ. عائشہ ذرا مزاج میں تبدیلی پیدا کر لو، مزاج میں نرمی پیدا کرو، مزاج میں نرمی پیدا کرو. اللہ کے نبی کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنی بیوی کو. حالانکہ حضرت عائشہ نے کوئی ایسا ویسا جواب نہیں دیا نا، جیسے اس نے کہا اس نے جواب دیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، علیک الرفق یا عائشہ، علیک الرفق یا عائشہ. عائشہ مزاج بدلو، عائشہ مزاج بدلو، عائشہ اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطى علی الرفق ما لا يعطى علی العنف. عائشہ، اللہ نرم مزاج ہے، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے. عائشہ سنو، اللہ تعالی نرمی پر جو دیتے ہیں، سختی والوں پر نہیں دیتے. تو کیا پیغام ملتا ہے؟ ہم اور آپ سافٹ ہونا چاہیے، کوئی سختی نہیں، رف ٹف نہیں. مومن سافٹ ہوتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن ہین لین، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے، مومن نرم مزاج ہوتا ہے۔ وہ دنیا کو دیکھ کر فراڈ نہیں کرتا، وہ دنیا کو دیکھ کر پینترے نہیں بدلتا، وہ اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن ہین لین، مومن بھولا بھالا ہوتا ہے اور مومن بڑا نرم مزاج ہوتا ہے۔ والفاجر خب لئیم، فاجر جو ہوتا ہے وہ بڑا کمینہ ہوتا ہے اور بڑا بٹے باز یا دھوکے باز ہوتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو مومن کے اندر مزاج میں نرمی۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی انبیاء آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال محنت کی، رزلٹ کیا رہا؟ رزلٹ کیا رہا؟ 80 پر 2 لوگ صرف اسلام قبول کرے پورے 950 سال میں۔ اگر ایک سال میں ایک آدمی ہدایت پر آتا تو 950 ہوتے۔ پورے 950 سال کی ہسٹری میں 82% اونلی، 80 پر 2 لوگ اسلام قبول کرے۔ بیوی کو اسلام نصیب نہیں ہوا، بیٹے کو اسلام نصیب نہیں ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کے اندر 1,10,000 سے زائد پروانے ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے نرم مزاج ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ، اب آپ کے صحابہ کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنگ دل ہوتے، ترشرو ہوتے، بد زبان ہوتے تو یہ پروانے آپ کے پاس جمع نہیں ہوتے۔ آپ کی نرم مزاجی، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے آپ سافٹ ہیں، اسی لیے یہ پروانے آپ کے پاس جمع ہے نا۔ کتنے سافٹ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے آج اپنوں کو ہم نہیں پہچان رہے جی۔ ابو جہل نبی کا بدترین دشمن ہے نا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون امتی، یہ ابو جہل میری امت کا فرعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے کہ ابو جہل دن کی سفیدی میں باب السلام پہ بیٹھ کر نبی کے قتل کے منصوبے بنا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں، جب پورا مکہ سو رہا تھا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے اسی ابو جہل کی ہدایت کی فکر کر رہے تھے۔ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم عید الاسلام بعمرین، اللہ دو عمر ابن ہشام ابو جہل، عمر ابن الخطاب، یہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے ایک کو تو ہدایت کے لیے چن لے۔ آج ہمارا حال کیا ہو، چھوڑو بھائی ہو نہیں، یہ بھیا نہیں تھا ان کے یہاں، یہ بھید بھاؤ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کبھی دشمن کو دشمن نہیں سمجھا۔ کتنے بلند، آج ہمارا یہ کردار ہونا چاہیے۔ ہم نبی کے ماننے والے ہیں نا، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی ہیں نا۔ یہ اخلاق آج کے دور میں، یہ ماحول، یہ واتاورن، کوئی ہم کو گالی دینے دو، کوئی ہم کو برا بھلا کہنے دو، کوئی ہم کو کچھ کہنے دو، پیارے نبی کو گالیاں نہیں دی گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کی کوشش نہیں کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عکاظ اور مجنہ کے اندر پاگل نہیں کہا گا، نعوذ باللہ من ذالک۔
اللہ قرآن شریف کی آیت نازل کر کے فرما رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، پیارے نبی رب کی کرم آپ کے ساتھ ہے، رب کی نعمت آپ پر ہے، آپ پاگل نہیں ہیں۔ اللہ قرآن مجید کو نازل کر کے تسلی دے رہے۔ سوچو، دشمن دن کی سفیدی میں قتل کے منصوبے بنا رہا ہے اور اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس کی ہدایت کی فکر کر رہے۔ یہ مکی دشمن کے ساتھ ایک مدنی دشمن، مدینہ طیبہ میں بھی آپ کا دشمن تھا نا، گالی دیا اس نے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم مدینہ کے عزت داروں کو ذلیل کر کے نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا بڑا منصوبہ، نبی کو گالی دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ اللہ نے آیت نازل کر کے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت کا مالک اللہ، عزت کے مالک رسول اللہ، عزت کے مالک اللہ اور اس کے رسول کے بعد ایمان والے، اور یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی، ہماری اور آپ کی روحانی ماں، صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا نا، ہاں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے احد کے میدان میں 300 ساتھیوں کو واپس لے کر عین جنگ کے موقع پر دھوکہ دیا نا، ہاں نبی کو گالیاں دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی پہ الزام لگایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے صحابہ کو دھوکہ دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کریمانہ کتنے عمدہ تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ، جو عبداللہ بن ابی کے لڑکے تھے، صحابی رسول تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میرا باپ جیسا تیسا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مبارک قمیص میں اپنے باپ کو کفن دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک قمیص دے دیا۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میرے باپ کی جنازے کی نماز آپ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میں بالکل آنے کے لیے تیار ہوں۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میرے باپ کی مغفرت کی دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، چلو دعا بھی کرنے کے تیار۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ نہیں، دیکھو مدنی دشمن کے ساتھ یہ معاملہ، مکی دشمن کے ساتھ یہ معاملہ، ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بابا آج یہی چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دنیا کے کونے کونے میں ہمارے ساتھ شر ہو رہا ہے، اور ایسے وقت میں اگر ہم اپنے اخلاق کو نہیں کریں، ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں جانیں گے، ہمارے نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کو نہیں پڑھیں گے، ہمارے بزرگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو نہیں جانیں گے، پھر کیا ہوگا بابا؟ اس وقت نیٹ کے ذریعے، اس وقت واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب میں طرح طرح کے واقعات، طرح طرح کے ایسی حالت دیکھے تو بہت یہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کو اور آپ کو نہیں، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اور آپ صاف، نرم، رحم دل، ہمارا یہ رویہ، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسے نہیں ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں، ہماری ایمانی قوت۔ ابھی شیخ صاحب نے پڑھا نا پارہ نمبر 9 سورہ انفال کی آیت، اللہ کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، آیات ربانی سنتے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ ہر حال میں صرف اور صرف رب پر بھروسہ کرتے، تعویذ گنڈے پلیتے چھوچا ناریل یہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔
یہ اللہ نے صفت بیان کی. اللہ کا ذکر آ جاتا ہے دل کانپ جاتے ہیں. قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوگی. اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تم ایسے ایمان لاؤ جیسے قرون اولا کے لوگ ایمان لائے. فَقَدْ اهْتَدَوْا, تم ہدایت پر آ جاؤ گے. کون ہے؟ حضرت صحابہ جیسا ایمان. حضرت صحابہ جیسا ایمان. کیسے تھے صحابہ؟ کیسے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات. لوگوں, کسی کے سنت کو اپنانا ہے, طور طریقے کو اپنانا ہے, کسی کی تہذیب کو اپنانا ہے. فلیستن بمن قد مات, ان لوگوں کے راستے پہ کو اپناؤ, ان کی سنتوں کو اپناؤ جو تم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اولئک اصحاب محمد, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. کیسے تھے؟ ابرہ قلوبا, دل کے صاف تھے, ان کے دل میں حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت نہیں تھا. آج ہمیں کیا جی ہاں ہے؟ آج ہمارے دل صاف ہے؟ ہاں ہے نہیں نا بابا. ابرہ قلوبا, ان کے دل صاف. ہمارے دل بھی صاف ہونا. کوئی بھی اگر ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے کہنے دو. ہاتھی جاتے رہتا, کتے بھوکتے رہتا. کتے نہیں بننا, ہاتھی بن کو جینا. بنیں گے انشاءاللہ. کچھ بھی بولنے دو بابا, ہم کو نہیں, خلی ولی چھوڑ دو, ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکہ المکرمہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مجھے محمد کہتے تھے, اور اسی مکہ میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو مجھے مزمم کہتے تھے. دیکھو یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, محمد نہیں کہتے تھے. اگر ہم کو کوئی ایسے ویسے الفاظ سے بول رہا ہے, ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جو صحابہ کرام کو صحابی کہتے تھے کہ یہ نبی کے ساتھی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی تھے مکہ المکرمہ میں جو صحابہ کو صحابی نہیں بلکہ صابی, کہ یہ بے دین ہو گیا کہتے تھے. آج اگر ہم کو ایسے ویسے الفاظ سے پکارتے ہیں, ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے اخلاق بلند, ہمارا کردار بلند. ابرہ قلوبا, دل صاف. 10 سال حضرت انس بن مالک, جامع ترمذی کی حدیث ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تھے حضرت انس. اب ان کی مدرسہ ختم ہو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں 10 سال رہ کر کے اپنے پریوار میں جا رہے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا انس ان تستطیع ان تصبح او تمسی ما فی قلبک غش فلیفعل. اے انس, جا رہے ہو صبح اور شام اس انداز سے گزار لینا, ما فی قلبک غش, تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت آنے نہ پائے. انٹی اسلام کوئی چیز تمہارے دل میں آنے نہ پائے. کیوں؟ فَبِذَلِكَ مِن سُنَّتِي, یہ میری سنت ہے. وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي, جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. وَمَنْ أَحَبَّنِي, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کتنی پیاری حدیث ہے بابا. یہ آئینہ ہے, آئینہ. ہمارے دلوں میں بھی حسد نہیں, کینہ نہیں, کپٹ نہیں. کوئی ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا, کوئی بات نہیں, ہمارا کام ہے سلام کرنا. جواب دے نہ دے وہ چھوڑ دو, ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارے اخلاق بلند ہونا چاہیے. ہمارے دلوں میں حسد, کینہ, کپٹ, بغض, عداوت نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَبِذَلِكَ مِن سُنَّتِي, یہ میری سنت. میں نے کہا نا کہ مکی دشمن کو بھی اللہ کے نبی نے دشمن نہیں سمجھا, مدنی دشمن کو بھی اللہ کے نبی نے دشمن نہیں سمجھا. ہم کیوں سمجھیں گے؟
ہدایت کی دعا کرنا، اللہ میرے بھائی کو سمجھ دے، اللہ میرے پڑوسی کو سمجھ دے، اللہ میری بستی والے کو سمجھ دے۔ کبھی رات میں اٹھ کر کے اس کی ہدایت کی دعا کرنا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمارے بھائی توحید سے محروم ہے، اللہ ان کو عقل سلیم دے، توحید کی فہم دے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ پر چلنے کی توفیق دے۔ دعا کرنا، دعا نہیں کر رہے ہمیں کوشش بھی کرنا، محبت سے سمجھانا ان کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو لوگ کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے طریقے کو اپناؤ جو تم سے پہلے مر چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام۔ اولئک صحاب محمد، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ ابرہا قلوبا، ان کے دل صاف تھے۔ اعمقها علما، ان کا علم بڑا پختہ تھا۔ آج ہمیں کیا ہے، فتوے والے ہو گئے، تقوی نہیں۔ اللہ کو فتوے کی ضرورت نہیں، تقوی کی ضرورت ہے۔ ہماری مزاج میں تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، 40 سوال کیے گئے، 36 کے بارے میں کہا لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری، صرف 4 کا جواب دیے۔ اگر شیخ صاحب ایسا کریں گے یا میں کروں، ارے بولے کہ مول صاحب ہے کیا بولے یار، اتنا پوچھے تو 1-2 سوال کا جواب نہیں دے سکے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بابا یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قانون ربانی ہے، یہاں ہمارا تمہارا نہیں چلتا۔ اسی لیے بڑے بڑے صحابہ فتوے سے ڈرتے تھے۔ تقوی پیدا کرو، فتویٰ نہیں۔ اعنقها علما، حضرات صحابہ علم کے دھنی تھے، پکے تھے، ان کا علم بہت گہرا تھا۔ اقلها تکلفا، ان کے تکلف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ وَلِنَقْلِ دِينِهِ، اپنے دین کو منتقل کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ تو صحابہ کیسے تھے؟ دل کے صاف تھے۔ ہمیں دل کے صاف ہونا، ہمیں بڑے اخلاق والے ہونا، ہمارے نظریات اونچے ہونا ہے نا، یہ ہماری مزاج ہونا۔ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے درمیان اصلاح کرا دو۔ اللہ کے نبی صاحب فرمانا المؤمن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ شیخ صاحب آئینے کے سامنے ٹھہریں گے، شیخ صاحب کے ہی پرسنالٹی کو بتائے گا، شیخ صاحب یہاں داغ ہے، شیخ صاحب یہاں کمی ہے، یہاں ہے۔ اگر شیخ صاحب کے بعد اس آئینے کے سامنے میں کھڑا رہوں گا تو مجھے کچھ نہیں بتائے گا کہ شیخ آئے تھے، ایسا ایسا نہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا طریقہ کار ہی ہونا چاہیے، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، اللہ کے نبی صاحب فرمایا مومن مومن کے لیے بنیاد ہوتا ہے۔ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، ایک پلر دوسرے پلر کو سہارا دیتا ہے، جیسے پوری عمارت کئی اینٹوں اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے، مومن ایسے ہی ہوتا ہے۔ یشد بعض بعضا، بعض کو بعض طاقتور، مومن کمزور نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اس کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یسلمہ، کسی اور کے حوالے نہیں کرتا، یعنی ظلم بھی نہیں کرتا اور اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھ کے برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صاحب فرمائے بھائی ہم،
میں کرناٹکی، آپ گجراتی، یہ بنگالی، یہ بہاری، یہ افریقن، یہ یورپین، نہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر مسلمان ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال دیا کہ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے سہارا بنتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یعقرہ، حقیر بھی نہیں سمجھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ مسلما، آدمی برا ہے، جاننا چاہتے ہو، وہ کسی کو ڈیگریڈ سمجھ رہا ہے، کسی کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صاحب فرمایا کسی کو حقیر سمجھنے والا یہ گویا اپنے آپ کو کمتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صدیق اکبر کا جو مقام تھا، بلال حبشی کا وہی مقام تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں عمر فاروق کا جو مقام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صہیب رومی کا وہی مقام تھا، عمار اور یاسر کا وہی مقام تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہونا چاہیے، بھید بھاؤ، اونچ نیچ نہیں۔ فلا تزکوا انفسکم، تم اپنے آپ کو پوتر مت بن سمجھو، تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھو۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ تم اپنی صفائی مت بیان کرو، اللہ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں فلا تزکوا انفسکم، کہ میں عالم ہوں، میں ہی سپریر ہوں اور یہ سب کچھ نہیں، وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم معاشرے کیسا ہوتا ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ مثل المؤمنین، مومنوں کی مثال، مسلم معاشرے کی مثال، مسلم سوسائٹی کی مثال، مثل المؤمنین فی توادہم، آپس میں محبت، وتعاطفہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، وتراحمہم، ایک دوسرے پہ رحم و کرم، کمثل الجسد الواحد، ایک جسم کی طرح۔ ایک دانت میں درد ہوتا ہے، پوری باڈی میں پین ہوتا ہے، دانت میں درد ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، پیر، باڈی، پیس آف باڈی کر رہے ہیں کہ بھئی پیر میں درد، مونچھ آیا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ تو مسلم معاشرہ عرب میں، افریقہ میں، یورپ میں، دنیا کسی بھی کونے میں ایک مسلمان اگر تڑپ رہا ہے تو اس کی چبن کو ہم محسوس کریں کہ بھئی واقعی ہمارے بھائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، محبت میں، تعلقات میں۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، ولو ان تلقى وجہ اخاک بوجہ طلیق، کسی سے مسکراتے ہوئے ملتے ہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بار السلام علیکم، اسٹائلسٹ، علیکم، ایک ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرات کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسکرا کر ملنا نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان من موجبات الجنہ ادخال السرور علی وجہ اخی، بے شک جنت کو واجب کرنے والے چیزوں میں اپنے بھائی کو ٹینشن فری کر دینا، اپنے بھائی کو ہنستا کھیلتا چھوڑ دینا، اپنے بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا دینا۔ یہ محسوس ہو جائے کہ میں کرناٹکی نہیں ہوں، آپ راجکوٹی نہیں ہیں، گویا میں آیا ہوں تو میں آپ کا راجکوٹی ہوں۔ ہنستا کھیلتا، حشاش بشا، ماشاءاللہ کل سے 2 دن سے ہمارے شیخ صاحب اور کچھ نوجوان، اتنا پیارا ماحول، ہمارے ساتھی جو آئے ہیں بہت متاثر ہو گئے، یار کتنا پیارا ماحول ہے۔ اللہ کے بندو 2-4 دن بس ہم آپ کے ساتھ، محبت تعلق،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان من موجبات الجنہ، نماز سے جنت ملتی ہے، روزے سے جنت ملتی ہے، زکوٰۃ سے جنت ملتی ہے، حج سے جنت ملتی ہے، صدقہ خیرات سے جنت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھائی کو حشاش بشاش چھوڑ دینا، ٹینشن فری کر دینا، اس کو مسکراتا ہوا چھوڑ دینا، یہ بھی جنت کو واجب کرنے والے چیزوں میں سے ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے استاد سے ملے، ایسا لگ رہا ہے کہ گویا ہم فرینڈ ہیں ایک زمانے کے، ان کی عربی دانی، ان کی محبت، ان کا یہ، ارے اللہ کے بندو، آج ہم اس فضا کو عام کریں۔ کتنا بھی کٹر سے کٹر پنتھی ہو، یہ مت سوچے یار چھوڑو وہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں اس کا، نہیں، ہمارے اپنے اخلاق، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال پیش کیا۔ آپ کو پتا ہے نا، یہودی خبیث ہوتا ہے، لبید ابن عاصم، جس کا بچہ پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا نا، پیارے نبی کی خدمت میں تھا، سیوا کرتا تھا، بیمار پڑ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کبار صحابہ کو لے کر کے یہودی کے گھر گئے بچے کی عیادت کے لیے، اور جا کر کے بیٹھے۔ اللہ کے نبی کو تو جانتا تھا کیونکہ خدمت کر چکا تھا، اور باپ کی شرپسندی کو بھی جانتا تھا کہ باپ بڑا شریر ہے، بڑا خبیث ہے۔ اللہ کے نبی بازو بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں دیکھو مجھے پہچانتے ہو، ان کو پہچانتے ہو، تمہارے ابو کو پہچانتے ہو، سب کو تم پہچانتے ہو، ہمارا پہچاننا کمال نہیں ہے، تم اس اللہ کو پہچانو جس نے مجھے، تمہیں، تمہارے باپ کو، یہ ساری دنیا کو بنائے، اس اللہ کو پہچانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس، بچے کے پاس بیٹھ کر کے توحید کا پیغام دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ نبی کی دعوت سنتا ہے، باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ میرا باپ تو بڑا کٹر پنتھی ہے، یہ کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے باپ کو بھی ایسی توفیق دے دیا، وہ باپ نبی کا نام نہیں لیتا، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتا ہے اتے ابو القاسم، اتے ابو القاسم، پیارے نبی کی کنیت ابو القاسم، میری بات مانا اب تک، آج ابو القاسم محمد رسول اللہ کی اطاعت کر، محمد رسول اللہ کی بات مان، محمد کی بات مان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اتے ابو القاسم، اللہ اکبر۔ باپ سے گرین سگنل ملنا تھا، یہودی بچہ مسلمان ہو جاتا ہے، مارے خوشی کہ اللہ کے نبی کے آنکھ سے آنسو نکلتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تعریف اس اللہ کی جس اللہ نے مرنے سے پہلے اس یہودی بچے کو جہنم سے بچا لیا، توحید کی سمجھ دیا، اسلام کی توفیق دیا، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ آج جیتے جی ہم جہنم میں بھیجنے کے تیار ہو گئے۔ آج ہمارا معاشرہ یہ ہو رہا ہے، بابا کتنے سی بھی کٹر پنتھی کیوں نہ، ہم فرینڈشپ کا ہاتھ بڑھائیں، دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، ان کے غم کا سہارا بنیں۔ مکہ کے کافروں میں سے ایک بچہ آتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے میرے باپ کا مال غصب کر کے رکھا ہے، مجھے نہیں دے رہا ہے، ذرا چلو نا۔ اللہ اکبر، نبی کو لے جاتا ہے سفارش کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر بچے، یہودی یعنی کافر مکہ کا جو کافر بچہ، اس بچے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے ابو جہل آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے محمد بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہتا ہے دیکھو یہ بچہ ہے، یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا مال تم نے غصب کر کے رکھا ہے، تم اتنے بڑے چودھری بن گئے ہو، اس بچے کا مال دے دو، اور کچھ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تم سے۔ تو ابو جہل پورا مال اٹھا کے دیتا ہے۔ سرداران قریش کہتے ہیں واہ، تم تو بہت بولتے تھے نا کہ محمد کو یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں، کیا ہو گیا؟ کہتے یار جب محمد آ رہے تھے نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی اور ایک ٹیم ہے، اگر میں ذرا ہاں نہ ایسا کچھ کر دیتا
تو یہ مجھے جلا دیتے. کون سا رعب اللہ نے ڈال دیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر اس کی بات کو لے کر اللہ کے نبی نہیں گئے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے. حلف الفضول نامی ایک کمیٹی بنی جو اہلیان مکہ کی حفاظت کے لیے، حالانکہ اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، اللہ کے نبی باقاعدہ نبی نہیں بنے تھے. حلف الفضول نامی کمیٹی بنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایگزیکٹو ممبر تھے. تو آج ہم کو چاہیے کہ اگر راجکوٹ کی حفاظت کے لیے، دیش کی سیوا کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اگر ہم اچھے کام کر کے چلو بھئی سب کے لیے فائدہ مند کوئی چیز ہے تو ہم کو ایسی چیز میں ایکٹیو ہونا چاہیے. یہ ہمارے اخلاق ہونا چاہیے. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، الحمدللہ اتنا اسٹامنا ہے کہ ابھی بھی 1 گھنٹہ میں بول سکتا ہوں، حالانکہ میں شوگر والا ہوں. ابھی بھی میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا مصروفیت ہے نہیں معلوم. مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا. 9:40 تک یا 9:45 تک بس ٹائم تھا، ورنہ اور انشاءاللہ پھر کل 1 گھنٹہ بات ہو. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہمارے اخلاق بلند ہو، ہمارے کردار بلند ہو. ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا، لوگوں کی نگاہ میں گریٹر بنا. کون بول رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کی دعا. ہمیں اپنے آپ کو بڑے سپریئر سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی نے کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا سید اولاد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخری، میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، آپ جان رہے ہیں ملک کے حالات کیسے ہیں، آپ جان رہے ہیں عالم اسلام کے حالات کیسے ہیں. اور ایسے وقت میں ہمارا اخلاق، ہماری توحید سب سے پہلی چیز، حفاظت کا ذریعہ، ہماری نمازیں، ہماری دینداری، ہماری رب سے وفاداری، ہماری علماء سے قربت اور اسلام کی تعلیمات سے قربت، یہ ہماری نجات کا ذریعہ. ہمارے اخلاق ہے نا. یہ بات کیا ہے، وہ انگریزی کا کوئی مقولہ ہے نا، if your health is lost, something is lost. If your wealth is lost, nothing is lost. If your character is lost, everything is lost. اخلاق گئے ختم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ ہم کو دعا سکھائی گئی نا آئینے کے سامنے پڑھنے، اللہم انت حسنت خلقی احسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا ہے، میرے باطن کو اچھا بنا دے. اللہ کے نبی دعا کرتے. ہم اور آپ بھی یہ دعا کرنا. ظاہر میں آپ کتنے بھی ٹپ ٹاپ نظر آئیں، ظاہر میں آپ کتنے بھی اچھے سے اچھا کپڑا پہنے، ظاہر میں آپ کیسے بھی رہیں، لیکن آپ کے دل میں، ہمارے دل میں اگر کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور تو پھر کوئی فائدہ نہیں بابا. ہمارے چال چلن، ہمارے چرت، ہمارے کیریکٹر، ہمارے ہیلپنگ نیچر. ایک دفعہ میں کرناٹک کے اندر ایک اپنے ڈسٹرکٹ سے بنگلور شہر جا رہا تھا. وہاں کے RSS کا سب سے بڑا مکھیا وہ میرے ساتھ بازو تھا، بزرگ آدمی تھا. اس کے پورے بچے بنگلور میں رہتے تھے. میں ان کو لے کر چلا، چلو کاکا بیٹھو، اپنے کنڑ زبان میں ان کو لے کے بیٹھا. ساتھ میں دونوں بیٹھے، گفتگو ہوتے رہے. شیشادری اس کا نام، شیشادری اس کا نام. میں نے 6-7 گھنٹے اپنے ساتھ سفر میں رکھا. عمر والا تھا بیچارے کو. جب ایک ڈھابے پہ بس رکا تو میں ان کو کہا کاکا جی ٹوائلٹ یورین کے لیے چلنا، چلیے میں آپ کی سیوا کے لیے. لے کر گیا، پھر ناشتہ کروایا، پھر لا کے بٹھایا. بنگلور میں اس کو لینے کے لیے اس کے پریوار سمیت کئی لوگ آئے. دیکھ کر کے ونڈر رہ گئے کہ بھئی یہ تو RSS کا کٹر ہے اور یہ تو ملا جی ہے. وہ پھر وہ اپنی کنڑ زبان میں کہتا ہے اماں انتا منشر نان نوڑلہ. اماں کیا کہتے، یہ ایسا آدمی دیکھا ہی نہیں. میں بولا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے، ان کو بھی وہیں جانا تھا، مجھے بھی وہیں جانا تھا. بس تھوڑا بہت محبت کے ساتھ رہے، یہ کرے، ان کو جو ہے نا سیوا کرے، تھوڑا سا ان کو ہیلپ کرے، یہ کرے. لے کر آئے تو وہ اپنے پریوار میں اور اپنے چاہنے والوں میں کہہ رہا ہے کہ اماں وہاں سے لے کر میں یہاں تک آیا ہوں، ایسا آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو آج کے اس ضرور میں
ہم ابھی سردی کا زمانہ ہے، ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ گرمی کا زمانہ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اب کار میں چل رہے ہیں، چلو بھائی کسی کو بٹھا کر کے ہم کیا سے کاکا کیسے ہو؟ آرام سے نا، ہے نا؟ کبھی بیمار پڑ گئے، 2-4 لوگوں کی شکل میں جا کر کے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہم کوشش کرنا چاہیے میرے بھائی، کریں گے انشاءاللہ؟ ہاں انشاءاللہ پھر کل پورا اور ٹاپک رہے گا ہمارے بھائی، یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے نا، میں نے کہا نا کہ 1 گھنٹہ اور بول سکتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس کی کیا مصروفیت ہے، بس یہیں پر اپنے اس مختصر سے درس کو تب بھی 1 پونا گھنٹہ، گھنٹے قریب کا رہا۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ آپ کو سننے سے، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، حسن اخلاق کا مالک بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی قرون اولیٰ کے مسلمان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا جذبہ ایمانی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے کتاب و سنت کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو ہم میں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا ثواب میسر فرمائے، جو روزی روٹی میں پریشان، اللہ ان کے لیے روزی کے بہترین سے بہترین ذرائع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے وہ نوجوان جو ماشاءاللہ روزی روٹی میں کاروبار میں لگے ہیں، اپنی بستیوں کو چھوڑ کر آئے ہیں حلال روزی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ہر قسم کے شر اور فتن سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کی روزی روٹی کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ مزید پھلتا پھولتا رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو پھلتا پھولتا رکھے۔ ہماری مائی بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اور بہترین عقائد کا مالک اللہ بنائے، ان کی گود میں پلنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا ذریعہ بنائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ کینسر سے بچائے، ہارٹ اٹیک سے بچائے، کڈنی فیلنگ سے بچائے، ہائی بی پی سے بچائے، لو بی پی سے بچائے، ہائی شوگر سے بچائے، لو شوگر سے بچائے، دیگر امراض سے میں کیوں یہ سب دعائیں پڑھتا معلوم ہے؟ اس میں میرے لیے بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ آپ دعا دے نہ دے، فرشتے بولتے ہیں آمین آمین آمین، ہے نا؟ دعائیں میں دینے میں کبھی کنجوس نہیں بننا، خوب دعا دینا چاہیے، خوب دعا دینا، جتنی دعا دو گے یہ سمجھو شیخ صاحب مجھے رپلائی دے نہ دیں، مجھے کوئی اور بھائی دعا دے نہ دے، لیکن فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ مالا مال فرمائے، جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں عزیز و اقارب دوست احباب قبر کی آغوش، میں جانتا ہوں کئی لوگوں کے ماں باپ، کئی بھائی، کئی ایسے لوگ جن کو میں نے 10-12 سال پہلے دیکھا تھا آج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، آخرت کے سارے مراحل میں انہیں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائے، یہاں کی گنگا جمنا تہذیب کے اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی سمجھ دے، شرک سے بچائے، سنت صحیحہ کی سمجھ دے، بدعت اور خرافات سے بچائے، شدھ اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسم و رواج سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، ہماری قوم کے بچے کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اسلام دشمن طاقتیں جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوشش کرے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے، اللہ تعالیٰ کلمے کی بنیاد پر ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔